اب ان کے بعد تشریف لائیں نمرہ بنت محمد یامین اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ پانی کے لیے مول لگوا رکھے ہیں نا ہم نے، واٹر کولر لگے ہوئے اور گلاس منگوا دو، واٹر کولر کے گلاس منگوا دو۔ واٹر کولر بیٹا، واٹر کولر کدھر لگے ہوئے؟ جن بچوں کو اور اساتذہ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ برائے کرم اپنی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری پر قائم رہیں۔ بیٹا مائک قریب ہو کر کے بولنا ہوگا، اور قریب ہو جاؤ آپ مائک کے قریب۔ نہیں اتنا ہی ٹھیک ہے، قریب ہو کر کے بولنا ہے نا، جتنا قریب ہوگا اتنی آواز آئے گی اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس بابرکت جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے موت کے بعد دائمی زندگی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم حضرات، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا۔ موت جو ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں اتنی جرت ہے جو موت کا نام سنے اور اس کے بدن میں کپ کپی طاری نہ ہو جائے؟ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ جب موت سے ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچ سکے، اللہ تعالی نے کہا اے نبی جی آپ جتنی چاہے عمر ہم سے لے لیں، اے نبی جی آپ جتنی چاہے زندگی ہم سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت تمہیں بھی آئے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ معزز سامعین کرام، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی، اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور جس کی یہ منزل سخت ہو گئی، اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارنے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر سے کہا اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کون تشریف لا رہی ہے؟ اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کس ہستی کو اتارا جا رہا ہے؟ جنہیں حسن حسین کی امی کہا جاتا ہے، جنہیں دو جہاں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کہا جاتا ہے، جنہیں جنت کی عورتوں کی شہزادی کہا جاتا ہے۔ تو جانتے ہو قبر نے اس بات پر کیا جواب دیا؟ یہاں حسب نسب نہ گناؤ،
یہاں یہ نہ بتاؤ کہ کس کی بیٹی تھی، کس کی بہن تھی اور کس کی ماں تھی، یہاں تو اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ کیا یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھے، یا یہ الفاظ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کے لیے تھے، یا یہ الفاظ جنت کی عورتوں کی شہزادی کے لیے تھے؟ نہیں نہیں، یہ الفاظ تو ہمارے لیے تھے۔ وہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ تو بخشی بخشائی تھی، ان سے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں راضی ہو گیا اور قرآن شریف میں اپنا مزدہ سنایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ معزز سامعین کرام، آخرت کی منزلوں میں دوسری منزل حشر کا میدان ہے، جہاں ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک کے تمام لوگ جمع ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حشر کا میدان جب قائم ہوگا جب قیامت آئے گی۔ قیامت کا منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا، کائنات عالم درہم برہم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبر، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبار، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ جب زمین و آسمان پر نہ انسان باقی، نہ جنات باقی، نہ فرشتے باقی، تو کون جواب دے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار الوہاب الرزاق یا ارحم الراحمین۔ کون اللہ جس نے آسمان بنایا؟ کون اللہ جس نے زمین بنائی؟ کون اللہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے؟ کون اللہ جس کی سلطنت زمینوں پر ہے؟ کون اللہ جس کی حکومت سمندروں پر ہے؟ کون اللہ جس کے عذاب جہنم میں ہیں؟ کون اللہ جس کی نعمتیں جنت میں ہیں؟ کون اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ کون اللہ جس کے خزانے لامحدود ہیں؟ کون اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ معزز سامعین کرام، آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نوافل نماز تو دور، ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں، جب موت آئے گی تو یہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرتی ہوں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی۔ شور ہے کہ ہو گئے مسلمان عبود اس دنیا سے، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان عبود اس دنیا سے، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود اس دنیا میں، وضح میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔